بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک مسلمانوں کو اللہ کریم کے سہارے جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی نا امید بنا کر بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت بنو۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اپنی جگہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ آج اسی لحاظ سے ہم اپنے دیکھنے والوں کو مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے قرآنی عمل بتائیں گے، اور چند ایسے ہی راز بتائیں گے جو بظاہر تو بے ضرر لگتے ہیں، مگر وہ اندر چھپی بیماریوں کو افشا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآنی عمل کا طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، زندگی میں جن مسائل، تکالیف اور مشکلات کا آپ سامنا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ نظریہ قائم کرنا چاہیے کہ وہ حالات آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ دراصل آپ کی شخصیت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اس لمحہ ان تکالیف اور مشکلات کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا امتحان لینے اور ہمیں پرکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے مواقع پر آپ کو ان کی مخالفت کرنے کی بجائے کچھ لمحے رک کر اپنے آپ کی آزمائش اور معائنہ کرنا چاہیے اور اس کی ضروری تربیت لینی چاہیے۔ آپ زندگی کی ہر ایک مشکل اور مصیبت سے سبق اور فائدہ لے سکتے ہیں اور اس سے اپنی شخصیت کا ارتقاء کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک حیرت انگیز اصول ہے۔ اگر آپ مشکلات سے گھبرا کر اپنے یا دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیں گے تو اس سے جو بات اور اثرات کا ایک دوسرا سلسلہ بننے لگے گا جس سے حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، زندگی میں جو بھی بات آپ کے ساتھ واقع ہوتی ہے وہ صرف اچھائی کے لیے ہے۔ اگر گہرائی سے سوچیں تو پائیں گے کہ واضح طور پر نظر آنے والے بے رحم اور مشکل حالات میں خدا کی لامحدود عنایات پوشیدہ ہیں۔ خدا نے آپ کو ٹھیک اس مقام پر رکھا ہے جس کے آپ قابل ہیں۔ اس مقام کی حقیقت میں آپ کو اپنا ارتقاء کرنے کے لیے اپنے کچھ اعمال متوازن کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ اپنا موجودہ کردار کامیابی سے ادا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ ہی اس سے اونچے مقام پر جگہ دے دی جائے گی۔ یہ سب خدا کے اٹل اصولوں کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اتفاق یا حادثے سے کچھ واقعہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا ہی ایک مقررہ نظام ہے اور ہر ایک چیز وجہ اثر کے تعلق میں بندھی ہوئی ہے۔ ہر ایک اثر کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وقت آپ پر جو کچھ گزر رہا ہے یا جس طاقت سے آپ گزر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماضی میں کچھ وجوہات کو فعال کر دیا تھا جو اب اثرات کی صورت میں آہستہ آہستہ پھل آور ہو رہی ہیں۔ مدرجہ بالا معلومات کے مطابق زندگی کے مسائل اور واقعات کا سامنا کرنے کے لیے اپنا ذہنی رویہ تبدیل کریں۔ یہ ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ دنیا نہ اچھی ہے نہ بری ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ آپ کی ذہنی حالت پر منحصر ہے۔ جو کچھ آپ کے اندر ہے وہی باہر بھی دکھائی دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہیں ہوتی تو یہ عمل کیا جائے۔ نماز فجر پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے۔ پھر 2 رکعت نفل اشراق پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک بار ان 2 آیات کو تلاوت بھی کیے دیتے ہیں جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یہ دو آیات پڑھنے کے بعد سربسجود ہو کر حق تعالیٰ سے امن و عافیت طلب کیجیے۔ انشاءاللہ چند روز میں آپ کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا اور حاجت کی برابری بھی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ کتاب تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو ایسے موقع پر یہ یاد رکھیے کہ ہدایت کتاب کے بغیر تو نہیں ملتی۔ کتاب بھٹکانے کے لیے نہیں آئی، کتاب تو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ بے شک نماز بہت بھاری ہے۔ بہت سے لوگ مشکلات میں تو لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں کاٹتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ جب بھی میرے پاس کوئی مشکل لے کر آتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو قرآن کے حکم کے مطابق بتاتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے حضور جھکو، نفل پڑھو، دعا کرو، صبر کرو، ذرا انتظار کرو، حالات بدلیں گے۔ لیکن لوگ اس کو بہت ہلکی سی چیز لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی من گھڑت طریقہ بتایا جائے کہ اتنا چلہ کاٹ لو، اس طرح کوئی کام کر لو، تو اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے۔ ہزاروں لاکھوں دفعہ ایک چیز پڑھنے کے لیے راضی ہیں، دو نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت و شفاعت کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھنے کی ہمت و طاقت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔